زمانے میں اذهب الی فرعون، یہ فریضہ ہے موسوی، چلا جا تو فرعون کی طرف، انہ طغی، بے شک وہ بڑا سرکش بن چکا ہے، بڑا سرکشیاں کر رہا ہے مخلوق کے اوپر، اور ساتھ شرک بھی کر رہا ہے، کفر بھی کر رہا ہے۔ فقول، کہ میرا پیغمبر جا کے، حل لک الی ان تزکا، کیا کوئی صورت ہے تیری صلح کرنے کی؟ حل کیا ہے، لکا تیرے، لا اس طرف، ان تزکا کہ تو پاک ہو جائے، تیرا کوئی ارادہ ہے اپنا صاف ستھرا ہونے کا، پاک ہونے کا؟ وَآدِيَكَ، اور رہنمائی کروں تیری، الی رب کا، تیرے رب کی طرف، فتخشا، تو ڈر جائے، جا کے فرعون کو کہہ دے، کوئی ہے تیرا ارادہ صاف ستھرا ہونے کا؟ ارادہ ہے تیرا کہ تو پاک ہو جائے؟ اگر ارادہ ہے تو میں آیا اس لیے ہوں تاکہ تیری رہنمائی کروں، اور تو اپنے رب سے ڈر جا، یہ بدماشیاں اور سرکشیاں چھوڑ دے۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى، بس دکھائی اس نے اس کو نشانیاں بڑی بڑی نشانی پیش کی، سپ والا معجزہ ظاہر کیا، اور ید بیضاء، سفید ہاتھ کا ہو جانا، جو بغل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام رکھتے تھے، نکالتے تو بالکل سفید ہو جاتا تھا، بڑی نشانیاں دکھائی۔ لیکن پھر فَكَذَّبَ، پس اس نے عناد ضد میں آ کے جھٹلایا موسیٰ کو، وَعَصَىٰ، اور نافرمانی کی اللہ کی بھی، ثُمَّ أَدْبَرَ، پھر موسیٰ علیہ السلام سے منہ موڑ کے، یسا، دوڑا، ایسے پشت دے کے دوڑ پڑا، فحاشر، فنادا، جمع کیا لوگوں کو بلند آواز کر کے تقریر کی اور جمع کر، آ جاؤ، یہ آج مولی آیا ہوا ہے جو اب تک میرے گھر میں کھا کے مجھے آج دعوتیں دے رہا ہے۔ فحاشر، فنادا، پس جمع کیا لوگوں کو، بلند آواز دے کر تقریریں کی، دیکھو جی یہ سمندر، یہ دریا، پانی، نہریں، درخت، یہ دیکھو کتنی چہل پہل ہے، یہ میرے حکم کے محتاط چل رہی ہے، اور میں ان کا رب ہوں، بتاؤ میں بہتر ہوں یا یہ مولوی بہتر ہے؟ یہ سے تقریر کرنے شروع کر دی، اور کہا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں سب سے اعلیٰ، میں بڑا رب ہوں تمہارا۔ فاخذہ اللہ نکال الآخرۃ والاولیٰ، پس پکڑا اللہ نے اس کو، پس سزا دی آخرت کی، آخرت میں والاولیٰ، آخر والاولیٰ، دنیا آخرت کے، اللہ نے اس کو ایسے پکڑا کہ دنیا میں بھی ذلیل کیا اور آخرت میں بھی اس کو ذلیل کیا۔ ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، بے شک اس واقعے میں بھی عبرت ہے اس شخص کے لیے، یخشا، جو اپنے اللہ سے ڈرنے والا۔ اگر کوئی ہے سوجھ بوجھ رکھنے والا تو اس میں بھی بڑی عبرت ہے، سوچنے کی بڑی جگہ ہے۔ ذرا سوچ کے ویک انسان، اتنے بڑے سرغنے جو اللہ کے نافرمان ہوئے تو اللہ نے کس طرح ان کو گرفت کیا، تو میں کیا چیز ہے۔ اَأَنْتَ أَشَدُّ خَلْقًا، یہ دلیل عقلی برائے دعویٰ سورت کا دوبارہ زندہ ہونے پر۔ اور ذرا تو بتا تو صحیح، تیرا پیدا کرنا مشکل ہے یا آسمان کا بنانا مشکل ہے؟ ظاہری بات ہے آسمان کا بنانا مشکل ہے، آسمان کو بلند بھی کیا، صحیح بھی کیا، کیا ہم آسمان پیدا کر سکتے ہیں بغیر ستونوں کے؟ اس کو بلند، اس کی چھت کر سکتے ہو؟ کیا انسان ہے دوبارہ تجھے پیدا نہیں کر سکتے ہم؟ اَأَنْتُمْ، آیا تم، اشد خلقاً، سخت تو پیدا کرنے میں، ام السماء، یا آسمان، بنایا اس کو، رفع سمکہا، بلند کیا اس کی چھت کو، فسواہا، پس برابر کیا اس کو، واغطش لیلہا واخرج ضحاہا، ڈھانپ لیا رات کو اس نے اور نکالا اس سے روشنی کو، والارض بعد ذالک، زمین کو اس کے بعد دہا بچھا دیا، اخرج منہا، نکالا اس زمین سے، ماء، پانی اس کا، ومرعا، چارہ، والجبال، اور پہاڑ، ارسہا، قائم کر دیے زمین میں، متاع لکم ولانعامکم، ان کے پہاڑوں میں نفع ہے تمہارے لیے بھی، تمہارے چوپاؤں کے لیے بھی۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، جب آئے گا ہنگامہ بہت بڑا۔ اب انسان دیکھ، رات کو ڈھانپنے والا میں، سورج کو نکالنے والا میں، زمین بچھانے والا میں، پانی نکالنے والا میں، چارہ نکالنے والا میں، پہاڑوں کو قائم کرنے والا میں، جس میں تیرے اور تیرے مال کا نفع ہے، بتا یہ سب کچھ میں کر سکتا ہوں، تمہیں دوبارہ زندہ کیوں نہیں کر سکتا؟
دوبارہ ہی ضرور زندہ کروں گا جب آئے گا نا ہنگامہ بڑا، یوم ذن، اس دن یتذکر الانسان ما سعی، جس دن نصیحت حاصل، جس دن یاد کرے گا انسان ما سعی، جو کچھ اس نے کوشش کی تھی دنیا میں، دنیا یاد آئے گی پھر اس کو، ہائے میں کیا کیا عمل کر کے آیا دنیا میں، اس کو یاد کرے گا جو دنیا میں وہ کرتا رہا۔ وبرزت الجحیم، اور جہنم کو زہر کیا جائے گا، لمن یرا، اس کے لیے جو اس کو دیکھنا چاہے گا یہ جہنم بھی دیکھ لے۔ فاما برل من طغی، جو سرکشیاں کرتا رہا دین حق سے، عقیدہ فاسد تھا اس کا، وآثر الحیات الدنیا، اور ترجیح دیتا تھا دنیا کی زندگی کو، یعنی اس کے اعمال بھی خراب تھے، آخرت کا انکار کرتا تھا۔ فإن جہیمہ، یہ ثمرہ ہے اس کا، جو دنیا میں سرکش بنا رہا، حق کا دشمن رہا، دنیا کے اندر دنیا کو ترجیح دیتا تھا آخرت پر، آخرت کا منکر بنا رہا، اعمال بھی آخرت کے لیے نہیں کرتا تھا۔ فإن الجحیم، بے شک جہنم جو ہے، ہی المأویٰ، اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ وأما من خاف، بہرحال جو ڈر گیا، مقام رب ہی، اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے، دنیا کے اندر ہی، جو دنیا کے اندر اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، یعنی دنیا کے اندر اپنا عقیدہ تندرست کر لیا، صحیح کر لیا، دنیا کے اندر ہی اپنا عقیدہ بنا لیا اس نے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور روکے رکھا اپنے نفس کو۔ آتے سوال کرتے ہیں میرا پیغمبر وہ آپ سے، زجر پوچھتے ہیں آپ سے، عن الساعۃ، قیامت کے بارے میں، ایان مرساہا، کب اس کا ٹھہرنا ہے، آ کر پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی، تم جو کہتے ہو قیامت آئے گی، سب زندہ ہوگے، حساب کتاب ہوگا، جزا سزا ہوگی، سب کب آئے گی قیامت، ذرا بتاؤ تو صحیح نا۔ یسألونک، پوچھتے ہیں آپ سے، عن الساعۃ، قیامت کے بارے میں، ایان مرساہا، کب آئے گی، کب قیام ہوگا اس کا، فیما انت من ذکرہا، میرا پیغمبر تو کو اس کے تذکرے میں پڑا رہتا ہے، جواب دے ان کو، مجھے علم نہیں ہے اس کا، میرے پاس علم نہیں ہے، میرا کام قیامت کے پیچھے پڑا رہنا نہیں ہے، میرا کام تھا لوگوں آپ تمہارے تک مسئلہ پہنچا دینا، کیا تو میرا پیغمبر اس کے ذکر میں پڑا رہتا ہے۔ الی رب کا منتہا، قیامت کا علم تیرے رب کی طرف اس کی انتہا ہے، اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اتنا بتا دے قیامت ضرور آئے گی، حساب کتاب ہوگا، باقی تیرے رب کی طرف اس کا انتہا ہے، اللہ کے سوا اس کو کوئی نہیں جانتا۔ انما انتا، باقی میرا پیغمبر آپ کا کام ہے، تو کہے ان کو، انما انتا، بے شک تو میرا پیغمبر ڈرانے والا ہے، من یخشاہا، جو اسے ڈرے، تو ان کو کہہ دے میرا کام قیامت سے ڈرانا ہے، میرا کام قیامت کا علم دینا نہیں ہے کہ کس دن آئے گا، کس سال میں آئے گی، کون سا وقت ہوگا، یہ قیامت ضرور آئے گی، اس کا علم میرے اللہ کے پاس ہے، اور کوئی مجھے پتہ نہیں۔ اور کانہم یوم یرونہا، وہ گمان کریں گے جس دن دیکھیں گے اس کو، گویا کہ لم یلبسو، نہیں ٹھہرے وہ دنیا میں، الا عشیۃً، مگر ایک شام، او ضحاہا، یا ایک صبح کی مقدار چاشت کے، عشیہ کہتے ہیں زور سے لے کر مغرب کے وقت کو، اور ضحا کہتے ہیں جب سورج صبح طلوع ہو جائے، نکل ہے، اس کو ضحا کہتے ہیں۔ جب قیامت قائم ہوگی تو یہ انسان کہے گا یار او ہو میں تو دنیا میں یا دوپہر سے زور سے مغرب تک ٹھہرا ہوں، یا لحظہ پور دنیا کا صبح ٹھہر کے آیا ہوں، زندگی میں نے تو بسر ہی نہیں کی۔ اتنا بڑا دن ہوگا کہ اس کو معلوم ہوگا صبح جیسے تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے، اتنی دیر میں دنیا میں ٹھہر کے آیا، یا زور سے لے کر مغرب تک جو ٹائم ہوتا ہے اتنا میں ٹھہر کے آیا ہوں۔ آج تو دنیا نظرتی ہے نا کہ اتنے سال، لیکن وہاں ایک منٹوں سیکنڈوں کی بات ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدرک لعلہ یزکی۔ اوپر اللہ نے ذکر کیا تھا، ایک سرکش فرعون کا ذکر تھا، اب اس صورت کے اندر اللہ ایک تابعدار صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کا ذکر کر رہے ہیں، اور موضوع اس کی صورت کا ہوگا، جو اصل مرکزی مضمون بیان ہوگا
کہ قیامت میں نفسی نفسی ہوگی، ہر کوئی ایک دوسرے سے جدا ہوگا، ہر کوئی اپنے فکر میں ہوگا۔ اس سورت کا شان نزول اس طرح ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید بن مغیرہ، یہ جو بڑے بڑے سرغنے تھے نا قریش کے سردار، ان کو دعوت دے رہے تھے اسلام کی۔ یہ کہتے تھے ہم غریبوں کے ساتھ نہیں بیٹھتے، ہمیں علیحدہ ٹائم دو۔ اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو علیحدہ ٹائم دیا ہوتا، یہ ان کو دعوت دے رہے تھے۔ عبداللہ ابن ام مکتوم ختیجہ رضی اللہ عنہ کے ماموں زاد بھائی تھے، یہ نبینہ تھے، یہ دوڑتے دوڑتے آئے تھے صحابی اللہ کے رسول کے، ان کو تو پتہ نہیں تھا یہ نبینے تھے، دوڑتے دوڑتے کہنے لگے یا رسول اللہ جو کچھ اللہ نے آپ کو سکھایا مجھے سکھا دیں۔ قرآن سیکھنے آئے تھے یہ، جو کچھ اللہ نے آپ کو سکھایا ہے مجھے بھی پڑھا دیں۔ 2-3 دفعہ اس نے اس طرح کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تبلیغ کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ناراضگی کا اظہار کر گئے اور متھے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارکوں پر تھوڑی تیوری آنے لگ گئی کہ یہ تو پکا صحابی ہے، ذرا خاموش ہو جاتا، صبر کر لیتا، اور یہ سرغنے ہیں، اگر یہ اسلام قبول کر لیں تو ان کی وجہ سے کافی لوگ ان کے پیچھے اسلام میں آ جائیں گے۔ لیکن یہ تو تھا نبینہ، اللہ کے رسول تھوڑی سی ناراضگی کا اظہار کیا، اللہ نے فوراً پوری صورت نازل کر دی کہ میرا پیغمبر اگر کوئی مسئلہ نہیں مانتا تو نہ مانے، لیکن کسی صحابی سے ناراض ہونے کی گنجائش نہیں ہے۔ آپ اس سے کیوں، کوئی مانے یا نہ مانے آپ اس کی پرواہ نہ کریں، لیکن یہ جو آیا ہے تیرا صحابی کوئی آ جائے، ان سے منہ موڑنے کی گنجائش قطعاً نہیں ہے، اس سے ناراضگی کا اظہار کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں۔ اس وقت حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ، یہ بڑی ان کے حق میں یہ نازل ہوئی تھی سورت پوری، اور پھر آتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوشی سے ملتے، بسا اوقات کھڑے ہو جاتے، واہ عبداللہ ابن ام مکتوم آ گیا۔ ایک دفعہ یہ آ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ کی ازواج محترات 2 بیٹھی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ پردہ کر جاؤ۔ وہ آگے سے کہنے یا رسول اللہ وہ تو نبینہ نہیں ہے۔ آپ سے فرمایا کہ وہ نبینہ ہے، تم تو نبینی نہیں ہو نا۔ جس طرح مرد کو عورتیں دیکھنا جائز نہیں ہے، اسی طرح عورتوں کو بھی مرد دیکھنے جائز نہیں ہیں۔ تو یہ تو ویسے بھی مسئلہ آ گیا۔ اب دیکھو تھا نبینہ لیکن تھا صحابی، تو اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھی صحابی کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ ان سے منہ موڑنے کی گنجائش نہیں ہے۔ حالانکہ تیار شدہ بھی رسول اللہ کی محنت تھی، ان کی محنت سے تیار تھے، صحابی بھی تھے، لیکن تب بھی اللہ نے صحابی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی منہ موڑنے کی اجازت نہیں دی، اور سمجھا دیا ٹھیک ہے میرا پیغمبر ہیں صحابہ تیرے، لیکن حزب اللہ جماعت میری ہے، جماعت یہ میری ہے۔ تو اس لیے صحابی کو اگر کوئی نام آ جائے صحابہ کا، یا متھے کے اوپر تیوری چڑھانا یا اس صحابی کے بارے برا خیالات رکھنا، یہ خود قرآن کی مخالفت کر رہا ہے۔ یہ سب بندہ صحابی کو برے بھلے کہنے والے اسلام کے اندر نہیں رہ سکتے، یہ قرآن کے بھی دشمن ہے۔ صحابہ کے ایمان کی صفائی خود قرآن نے تھی، دیکھو وہی اللہ تذکرہ کیا ہے، پورا ان کا نقشہ کھینچا۔ فرمایا عبس و تولی، تیوری چڑھائی، و تولی اور منہ موڑ لیا، ان جاءہ الاعمی، اس بات سے کہ آیا اس کے پاس نبینہ، وما یدریک، اور کیا معلوم تجھے میرا پیغمبر لعلہ یزکا، شاید کہ وہ پاک ہو جاتا، یعنی یاد کرتا اور مزید اس کو ہی فائدہ ہوتا، او یذکر فتنفع ذکرا، یا یاد کرتا فتنفع ذکرا، پس کچھ نہ کچھ تو اس کو یاد کرنا نفع ہی دے جاتا۔ اما برل من استغنا، من استغنا، جس سے من استغنا آیا جو بے پرواہی اختیار کریں دین حق سے، فانت لہو، پس تو لہو اس کے لیے تصدیٰ، در پہ پڑا ہوا ہے۔ آیا جو مانتے نہیں ابو جہل، یہ لوگ بے پرواہی اختیار کریں، آپ ان کے پیچھے پڑے، چھوڑو ان کو میرا پیغمبر، یہ ٹھیک ہے۔ وما علیکا،
نہیں ہے تیرے اوپر اللہ یزکا کہ آیا یہ پاک کیوں نہیں ہوئے. ہم نے آپ سے یہ نہیں پوچھنا کہ یہ پاک کیوں نہیں ہوئے تھے، آپ سے یہ پوچھو گی کہ آپ نے مسئلہ پہنچایا تھا یا نہیں تھا، باقی منوانا آپ کا کام نہیں ہے. وما من جا کا یسا، بہرحال جو شخص آیا تھا تیرے پاس یسا دوڑتا دوڑتا دین کی شوق سے، اللہ نے اس کی ٹور کا تذکرہ، اتنا تیز آیا تھا یہ نبینا کہ کہیں رستے کے اوپر موت ہی نہ آ جائے، میں پہلے پہلے جاؤں قرآن سیکھ لوں اللہ کے رسول کے پاس. اما برل من جا اکا، جو آیا تیرے پاس یسا دوڑتا دوڑتا دین کی شوق لے کے، وہو یخشا، اور ڈر بھی رہا تھا اللہ رب العزت سے، دل کے اندر خوف خدا بھی تھا اس کے. اب دیکھو قرآن انسان کو بوڑھا بھی ہو جائے نا، انسان قرآن سیکھنا چاہیے انسان کو. اس آج دنیا کا ہر کاروبار سیکھے گا اس کو شرم نہیں آئے گی، لیکن جس وقت قرآن سیکھنا پڑے گا تو شرم کرے گا وہ. یہ بھی شیطانی چال ہے. افانت عنہ تلہا، آیا تو میرا پیغمبر اس سے بے رخیاں کرنے لگتا ہے. افانت عنہ، آیا تو اس سے تلہا بے توجہ کر، بے توجہ تو توجہ نہیں دیتا اس کی طرف، اس سے بے رخیاں کرتا ہے. کلا کلا کلا، ہرگز نہیں میرا پیغمبر، ہرگز نہیں، یوں مناسب تو نہ تھا، یوں مناسب نہیں تھا جیسے آپ نے میرا پیغمبر کیا. انہا تذکرۃ، بے شک قرآن کی آیات تو نصیحت ہیں. فمن شاء ذکرہ، پس جو چاہے یاد کر لے اس کو. فی صحف مکرمۃ، وہ تو عزت والے صحیفوں میں ہے قرآن. مرفوعۃ مطہرۃ، بلند بھی ہے، مطہرۃ پاکیزہ ہے. بے ایدی سفرۃ، کرامن کاتبین کے ہاتھوں میں. کرامن سفرتن، کاتب بے ایدی سفرتن یعنی کاتبین مراد ہے. کرامن جو عزت والے ہیں. بررتن نیکوکار. نیک قتل الانسان، قتل کیا جائے انسان. ما اکفرہ، کس چیز نے اس کو منکر بنا دیا اپنے رب سے. قتل کر دیا جائے انسان، ما اکفرہ، کتنا ناشکر ہے، کس چیز نے اس کو منکر بنا دیا اپنے رب سے. من ای شیء، کس چیز سے پیدا کیا اس نے اس کو. من نطفۃ، ایک گندے پانی سے، نطفے سے، قطرے سے. خلقہ، پیدا کیا اس کو. فقدرہ، پھر اس کے اعضاء برابر کیے. ثم سبیل یسرہ، پھر اس کو تانگ رستے سے نکال کے لے آیا، رستہ آسان کر دیا، ماں کے پیٹ سے نکال کے لے آیا. پہلے گندے نطفے سے پیدا کیا، پھر اس کے اعضاء برابر کیے، پھر اس کو تنگ رستے سے لے کے آیا. ذرا دیکھ تو صحیح انسان، یہ سارے اللہ نے کام کیے اور تو پھر بھی خدا کا ناشکرہ بنا پھرتا. ثم اماتہ فاقبرہ، پھر جب اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے تو ثم اماتہ، پھر موت دیتا ہے وہ اس کو. فاقبرہ، پس قبر میں کرا دیتا ہے، اس کو رکھا دیتا ہے. ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب چاہے گا اس کو دوبارہ کھڑا کرے گا. کلا، ہرگز نہیں، پکی بات ہے. لما یقظ ما امرہ، نہیں پورا کیا اس انسان نے ما امرہ، جو اللہ نے اس کو حکم کیا تھا. پکی بات ہے انسان کو جو اللہ نے حکم کیا تھا اس نے وہ حکم مکمل نہیں کیا، پورا نہیں کیا، اللہ کا فرما بردار یہ نہیں بنا. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ، اے انسان، دلیل عقلی چاہیے کہ دیکھے انسان الی طعامہ، اپنے کھانے کی طرف. انا سببنا الماء صبا، بے شک بہا کر لے آتے ہم پانی کو بہا کر لانا. ثم شققنا الارض شقا، پھر چیر دیتے ہیں ہم زمین کو چیرنا. فانبتنا فیہا حبا، پس اگاتے ہیں اس میں دانے. وعنبا وقضبا، کنگور
وقضبا اور ترکاریاں، وزیتون ونخلا زیتون اور کھجوریں، حدائق غلبا اور باغ ہیں گنے گنے، وفاکہۃ وابا میوے اور گھاس، متاع لکم نفع ہے تمہارے لیے، یہ حکمت بیان، یہ سب کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے نفع ہے تمہارے لیے، ولانعامکم تمہارے چوپاؤں کے لیے۔ انسان ذرا تو اپنے کھانے کی طرف ہی دیکھ، پہلے تو اپنی پیدائش کی طرف دیکھتا تو میں خود میری ذات کی تو پہچان کر لیتا، اگر اس کی طرف نہیں دے تو ذرا اپنے کھانے کی طرف دیکھ لے کہ کیا ہم نے جب تجھے کھانا دیا تھا وہ تجھے ویسے مل گیا تھا؟ کدھر سے ہم پانی لے آئے؟ بادلوں کے ذریعے لے آئے، پھر زمین میں ڈالا، پھر زمین کو چیرا، زمین نے پی لیا، پھر وہاں سے تو نے کاشتکاری کی، پھر وہاں سے دانے اگے، فصل، پھر کھجوریں، انگور، زیتون، گھنے گھنے باغات، یہ گھاس تو بھی کھاتا ہے، اپنے جانوروں کو بھی کھلاتا ہے، پھر جانوروں سے آگے دودھ پلاتے ہیں۔ انسان ذرا اپنی رزق کو بھی دیکھ لیتا تو تجھے پتہ چلتا کہ اصل میرا مالک کون ہے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ تخفیف قروی، جب آ جائے گا کان کو بیرا کر دینے والی آواز، چیخ اور نفخہ ثانی، یوم یفر المرء، جس دن بھاگے گا آدمی، من اخیہ، اپنے بھائی سے، یہ بھاگتا ہوگا نفسی نفسی کرتا ہوا، ایک دوسرے سے بھاگیں گے۔ آج تو بھائی بھائی کے ساتھ ہے، کل بھائی بھائی کے ساتھ نہیں ہوگا، کہ کل بھائی اپنی طرف منہ ہوگا، دوسرے کا اپنی طرف ہوگا۔ یہ ثبوت قیامت کے اوپر دلیل ہے۔ یوما اور دعوی صورت بھی ہے کہ ہر ایک اپنے اپنے نفسی نفسی میں مبتلا ہوگا۔ جس دن بھاگے گا آدمی، من اخیہ، اپنے بھائی سے بھی، و امہ، اور اپنی ماں سے بھی، و ابیہ، اور اپنے باپ سے بھی، و صاحبتہ، اور اپنی حور پری سے بھی، اپنی بیوی سے بھی۔ آج بھائی کٹھے ہیں، آج ماں ہے، پیار محبت ہے، آج باپ ہے، بیٹے کے اوپر تکلیف کو برداشت نہیں کرتے، نہ ماں نہ باپ۔ آج بیوی ہیں، ایک دوسرے کے اوپر قربان ہیں، لیکن دن قیامت کے یہ سب ایک دوسرے سے جدا ہوگے۔ بیوی خاوند سے علیحدہ، خاوند بیوی سے بھاگے گا، باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، ماں بیٹے سے، بیٹا ماں سے، بہن بھائی سے، یہ سب ایک دوسرے سے جدا ہوں گے، نفسی کرتے ہوتے ایک دوسرے سے بھاگیں گے کہ کہیں آج مجھے نہ کہے کہ یار آج ایک نیکی کم ہو گئی میری، تو مجھے دے دے۔ وَبَنِیَّ، اپنے بیٹوں سے بھی دور بھاگے گا۔ آج تو دیکھ ان کی خاطر ڈکیٹی ڈالنی پڑے تب بھی ڈال دیتا ہے، جھوٹ بولنا پڑے اولاد کی خاطر بول دیتا ہے۔ آج تو کسی کے پیسے مال بٹورنا پڑے تو بٹور لیتا ہے تاکہ میں محال بناؤں بیٹوں کے لیے، لیکن دن قیامت کے بیٹے بھی کام نہیں آئیں گے۔ وَبَنِیَّ، بیٹے بھی دور بھاگ جائیں گے۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ، ہر آدمی اس دن، یومئذ شان یغنیہ، ہر کوئی اپنی حالت میں بے پرواہ ہوگا، ہر کسی کو اپنی اپنی لگی ہوگی، اپنے اپنے کام میں مشغول ہوگا۔ لہٰذا اے انسان، قیامت کے اندر یہ جو تجھے گھمنڈ چڑھا ہوا ہے خاندان والا، یہ خاندان والا گھمنڈ بھی ختم کر دے۔ دن قیامت کے یہ خاندان والی بات نہیں ہوگی، جو آج تو خاندان کے پیچھے لگ کے دنیا کے اندر دین کو چھوڑ بیٹھتا ہے، خاندان کے پیچھے لگ کے اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کر دیتا ہے، یہ گھمنڈ تیرا ختم ہو جائے گا، آج سے ہی سنور جا۔ وجوہ یومئذ مسفرہ، بہت سارے چہرے ہوں گے اس دن، مسفرہ، نور ایمان سے چمکنے والے، ضاحکۃ، ہنستے ہوں گے، مستبشرۃ، خوشیاں منانے والے ہوں گے۔ ہاں، جن کو نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ تو ہنس ہی رہے ہوں گے، خوشیاں منا رہے ہوں گے، چہرے ان کے چمک رہے ہوں گے 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ۔ ووجوہ، اور بہت سارے چہرے، یومئذ، اس دن، علیہا، ان کے اوپر، غبرۃ، ذلت چھائی ہوگی، ترہقہا قطرۃ، ڈھانپ لے گی ان کو سیاہی،
اولائکا یہ مستحقین ذلت، یہ کون لوگ ہوں گے جن کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، جن کے منہ پر ذلت ہوگی؟ فرمایا ہم الکفرۃ الفاجرہ، یہ وہ منکر اور فاجر گناہگار ہوں گے۔ کفرہ منکر یعنی جن کا عقیدہ خراب ہوگا، فاجرہ فاجر فاسد یعنی جن کے اعمال خراب ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے اور ذلت چھئی ہوگی ان کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت۔ اس صورت کا بھی موضوع ہے کہ ہر شخص اپنی جگہ پر قائم ہو جائے گا۔ جب دن قیامت کا قائم ہوگا، قبروں سے نکل کر آئیں گے تو ہر ایک اپنی اپنی جگہ کے اوپر جا کر کھڑا ہو جائے گا، قائم ہو جائے گا۔ اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، واذا النجوم انکدرت، جب ستارے بے نور ہو کر جھڑ پڑیں گے، واذا الجبال سیرت، جب پہاڑوں کو جلا دیا جائے گا، واذا العشار عطلت، جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیوں کو بیکار چھوڑ دیا جائے گا، واذا الوحوش حشرت، جب جنگلی جانور جمع کر دیے جائیں گے، واذا البحار سجرت، جب سمندروں کو بھڑکا دیا جائے گا، واذا النفوس زوجت۔ یہ پہلے 6 نفخہ اولا کے وقت ہوں گے۔ جب نفخہ ثانی، ایک ہے نفخہ اولا، ایک ہے نفخہ ثانی۔ نفخہ اولا جب قیامت برپا ہوگی، نفخہ ثانی جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا، اس وقت پھر جب اللہ زندہ کرے گا۔ تو جب پہلا نفخہ اولا کے بعد جو دنیا میں آباد ہیں، اس وقت جب نفخہ لگے گا تو سورج لپیٹ دیا جائے گا، اس کی روشنی ختم، اور ستارے بے نور ہو کے جھڑ پڑیں گے، اور پہاڑ تجھے اڑتے ہوئے نظر آئیں گے اس وقت۔ اور 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں، عرب والے لوگوں کو اونٹنیوں سے بڑا ہی محبت اور پیار تھا، اور یہ خصوصاً جو اونٹنی حاملہ ہوتی اس کا خصوصی خیال رکھتے، محبت مایا کہ اس دن تو آج تو تم اونٹنی سے اتنا محبت اور پیار رکھتے ہو، لیکن اس دن 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیوں کو بھی بیکار چھوڑ دیا جائے گا۔ اور جنگل والے جانور آج تو انسان سے ڈر کر بھاگ جاتے ہیں، لیکن جب نفخہ اولا لگے گا تو اس وقت جنگل سے بھی جانور نکل کے شہروں کے اندر آ جائیں گے، انسانوں کے ساتھ مانوس ہو جائیں گے۔ اور آج تو دریا دیکھتا ہے پانیوں سے بھر کر جا رہے ہیں، سمندر چلتے جا رہے ہیں، دریاؤں میں اتنے پانی ہیں، لیکن اس وقت سمندر بھی بھڑکا دیے جائیں گے، آگ لگ جائے گی ان کو بھی، بیر اچھل رہے ہوں گے جب سمندر بھی بھر دیے جائیں گے۔ اور اذا النفوس زوجت، یہ 6 حادثے ہیں نفخہ ثانی کے بعد، پہلے 6 حادثے ہیں نفخہ اولا کے وقت، اور یہ ہوں گے نفخہ ثانی کے بعد۔ واذا النفوس زوجت، جب روحیں جوڑ دی جائیں گی جسموں سے۔ اب دیکھو یہ آیت بتا رہی ہے کہ روحیں دن قیامت کے جسموں کے ساتھ جوڑ دی جائیں گی۔ آج روحیں جسموں کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں ہے مرنے والوں کی، جو مر چکے ہیں آج روحیں جدا ہیں، جسم جدا ہیں، آج کوئی ان کا آپس میں جوڑ نہیں ہے۔ لیکن یہ اذا النفوس زوجت، دن قیامت کی روحیں جسموں کے ساتھ جوڑی جائیں گی، روحیں واپس آئیں گی جسموں میں، یہ پورا انسان پھر تیار ہو جائے گا۔ تو یہ قرآن کی آیت تو کہتے دن قیامت کے زندہ ہوں گے، لیکن یہ کہنا کہ آج روح واپس لوٹ کر آتی ہے بدن میں، یہ سراسر قرآن کے خلاف ہے۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جب روحیں جوڑ دی جائیں گی، ملا دی جائیں گی۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جب پوچھا جائے گا زندہ دفن کی ہوئی سے، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس گناہ کی بنا پر تجھے قتل کیا تھا، پوچھا جائے گا زندہ دفن کی ہوئی سے۔ اب زندہ دفن کی ہوئی سے کیا مراد ہے؟ وہ کیسے اس سے پوچھو گی؟ وہ تو بیچاری، اس کو تو علم بھی نہیں تھا، معصوم بچی تھی، اس کو زندہ دفن کیا۔ تو یہ ایک قسم کا اس سے پوچھا جائے گا، یعنی جو زندہ دفن کر رہا تھا اس سے پوچھا جائے گا کہ کس گناہ کی وجہ سے تو نے یہ دفن کیا تھا، ذرا بتا تو صحیح۔
اور یہ بھی ہے کہ زندہ دفن کیوں سے پوچھا جائے گا؟ جب کسی کو ذلیل کرنا ہو نا تو آگے اس سے پوچھ لو اس کے سامنے، ہاں یہ بات اس طرح تھی۔ جب دو آدمی لڑ رہے ہوں اور ایک کی غلطی بھی ہو، پھر اس کو ذلیل کرنے کے لیے جس کی غلطی اس سے پوچھ، ہاں جی پھر تو نے ایسے کیا، یہ تاکہ ان کے سامنے پوچھا جائے کس گناہ کی وجہ سے، وہ بھی کہیں کہ بے گناہ ہم دفن کی گئی تھی، زیادہ سزا کے یہ مستحق بن جائیں دفن کرنے والے۔ بے یہ ذنب قتلت، کس گناہ کی وجہ سے قتل کی گئی۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، جب صحیفے کھول دیے جائیں گے، یعنی نامہ اعمال کھول کے رکھ دو جی اپنے نامہ اعمال پڑھ لو آج۔ وَإِذَا السَّمَاءُ، جب آسمان کُشِطَت، چھیلے جائیں گے۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ، اور جہنم کو دکھایا جائے گا۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جنت قریب لائی جائے گی۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، یہ جواب قسم ہے، قسم عثمان کی جب چھیلا جائے گا اور جہنم جب دکھائی جائے گی اور جنت قریب لائی جائے گی، میدان معاشر میں جان لے گا ہر نفس ما حضرت، جو لے کر آیا ہے یہاں۔ ہر انسان کو پتہ چل جائے گا کہ میں جو نیکی لے کے آیا ہوں، اچھائی لے کے آیا ہوگا تو اس کو بھی جان لے گا، برائی لے کے آیا ہوگا اس کو بھی جان لے گا۔ فلا اقسم بالخنس، خنس الجوار الکنس، یہ حالات قیامت۔ میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹ جانے والے ستارے کی، جوار الکنس، سیدھا چلتے چلتے غروب ہو جانے والے ستارے کی۔ واللیل اذا اساسا، اور قسم ہے رات کی جب پھیل جائے۔ والصبح، اور صبح کی اذا تنفسا، جب سانس نکالنے لگے۔ انہ لقول رسول کریم، بے شک وہ قرآن قول ہے عزت والے رسول کا۔ جس طرح ستارہ چلتے چلتے، ایک ستارہ ہے چلتے چلتے ہٹتا ہٹتا ابھی پہنچا نہیں ہوتا، درمیان میں بھی آتا ہے سورج، اس وقت سورج پھر طلوع ہو جاتا ہے، وہ ستارہ گم ہو جاتا ہے، ستارہ چھپ جاتا ہے، اور پیچھے ہٹنے والا اور چلتے چلتے اپنے سیدھی راستے کو جا کر گم۔ اے انسان، ایک وقت آئے گا تو بھی چل رہا ہے، ایک دن تو بھی گم ہو جائے گا، یعنی دنیا پر تیرا نشان نہیں رہے گا، تو بھی مٹ جائے گا۔ اور رات جب پھیل جائے تو اندھارے ہی اندھارے پھیل جاتے ہیں، تو قسم ہے رات جب پھیل جائے، جواب قسم کیا مطلب؟ یعنی تم طبق در طبق ایک سیڑھی چڑھتے چڑھتے جا رہے ہو، ہر آیا دن تم آگے ہی جا رہے ہو۔ جب رات چھا جائے تو کوئی پتہ نہیں چلتا، اس رات میں کئی سر چھپا لیتے ہیں، لیکن جب صبح نکل کے آئے، سانس نکالے، اس وقت ہر چیز روشن ہو جاتی ہے۔ ایک دفعہ تو نے ماری جانا ہے، پھر ایک دن روشنی ہونی ہے دوبارہ، تو زندہ ہوگا، تجھے ہر چیز ذرا ذرا کا حساب دینا پڑے گا تجھے۔ جب سانس لے صبح تو پھر پتہ چلتا ہے ڈکیتیاں کہاں ہوئے ہیں، رات کیسی گزری ہے، کیا حالات ہیں۔ پھر تو ایک وقت آئے گا جو تجھے پتہ چلے گا کہ نیکیاں کرتا رہا ہے تو نیکیوں کا کیا بدلہ ہے، جو برائیاں کرتا رہا برائیوں کا کیا ہے۔ اچھے لوگ بھی تجھے معلوم ہو جائیں گے، برے لوگ بھی تجھے معلوم ہو جائیں گے۔ بے شک یہ قرآن جو ہے یہ قول ایک رسول عزت والے کا ہے، مان لے اس کو، وہ جو لے کے ذی قوت عند ذی العرش مکین، جو صاحب طاقت والا ہے اور عرش کے ہاں وہ رہائش پذیر ہے، مطاع، ہر ایک اس کا فرما بردار ہے، اس کا کہا مانتے ہیں، ثم امین، امانت دار بھی ہے۔ ما صاحبکم بمجنون، یہ زجر ہے مشرکین پر، ہے مشرکو نہیں ہے ساتھی تمہارا مجنون، پاگل نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے اللہ نے کہا صاحبکم، تمہارا ساتھی، سمجھا چکا تھا کہ اللہ نے صاحبہ کیوں کہا ہے، کیونکہ جتنا علم ساتھی کو ساتھی کا ہوتا ہے اتنا بھائی کو بھائی کا بھی نہیں ہوتا۔ تمہارا ساتھی مجنون نہیں ہے، یہ بات صحیح کہتا ہے کہ واقعی ایک دن ضرور ایک دن آئے گا قیامت والا، حساب کتاب ہوگا۔ وَلَقَدْ رَأَوْا بِالْأُفُقِ، تحقیق اس نے جبرائیل امین کو دیکھا تھا اصلی صورت میں، بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، مشرقی کنارے کے اوپر بلند جگہ پر دیکھا تھا اصل شکل کے اندر۔ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، اور میرا پیغمبر غیب کے اوپر بخل کرنے والا نہیں ہے کہ ہم اس کو کوئی بات بتائیں اور چھپا لے، تمہیں نہ بتائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جو بدتی ہے
یہ رسول اللہ کے اوپر داغ لگاتا ہے خیانت والا، نعوذ باللہ من ذالک، نیا نیا قائم نکال کے جو رسول اللہ سے ثابت نہ ہو، یہ بات ثابت کرنا چاہتا ہے کہ یہ رسول اللہ نے آپ کو بتایا نہیں ہے، ورنہ یہ کام تو تھا۔ اللہ کہتے ہیں ما ہوا علی الغیب بظنین، میرا پیغمبر غیب کے اوپر بخل کرنے والا نہیں ہے۔ تو یہ کہتے ہیں نہیں، اس طرح تھا، نیا کام شریعت کے اندر درج کرتا ہے، رسول اللہ کو نعوذ باللہ من ذالک خائن ثابت کرتا ہے، اس لیے بدعتی کی مغفرت نہیں ہے۔ وما ہوا، اور نہیں ہے وہ علی الغیب غیب پر بظنین، بخل کرنے والے، وما ہوا، اور نہیں ہے وہ بقول الشیطان الرجیم، مردود شیطان منکم، اس کے لیے جو چاہے تم میں سے ان یستقیم، سیدھا راستہ اختیار کرے، وما تشاؤون، اور تم نہیں چاہ سکتے، الا ان یشاء اللہ رب العالمین، مگر جو چاہے رب العالمین، جہان والوں کا جو رب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت۔ موضوع اس صورت کا بھی ہے تمہارا چھڑانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، تمہیں وہاں دن قیامت کے چھڑانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، اس لیے یہاں سے تیاری کر لو۔ اذا السماء، تخفیف اخروی، اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، واذا الکواکب انتصرت، اور ستارے بے نور ہو کر گر پڑیں گے، واذا البحار فجرت، اور جب سمندر بہا دیے جائیں گے، واذا القبور بعثرت، جب قبریں کھوڑ دی جائیں گی، علمت نفس، یہ جواب قسم، علمت جان لے گا نفس، ہر نفس، ما قدمت و اخرت، جو کچھ اس نے آگے بھیجا آخرت کے لیے، اچھائی یا برائی اس کو جان لے گا، و اخرت، اور جو کچھ پیچھے چھوڑ کے آیا دنیا میں۔ اور اس کو لگا لو 18ویں پارے کے ساتھ کہ اذا جاءہم الموت، جب کافروں میں سے کسی ایک کو موت آتا ہے تو کالا رب یرجعون، بار بار کہتا ہے رب مجھے لٹا، کیوں؟ لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں عمل صالح کروں، فی ما ترکت، جو دنیا میں چھوڑ آیا۔ اس کو پتہ چلے گا دن قیامت کے جو عمل میں نے کرنے تھے وہ میں نے کیے نہیں، اور جو میں نے کیے ہیں وہ کرنے نہیں تھے، اس لیے اس کو پتہ چل جائے گا دن قیامت کے، ہر نفس جان لے گا کہ کون کون سے میں عمل کرتا رہوں اور کون کون سے عمل میں پیچھے چھوڑ کے آیا ہوں۔ علمت نفس ما قدمت و اخرت، جان لے گا ہر نفس جو کچھ اس نے آگے بھیجا اور جو کچھ پیچھے چھوڑ کے آئے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، زجر، اے انسان کس چیز نے دھوکے میں ڈالا تجھے، بے رب الکریم، عزت والے رب کے ساتھ، الذی، وہ ذات، خلق، جس نے تجھے پیدا کیا، فسواک، تیرے اعضاء صحیح کیے، فعدلک، پس برابر کیا تجھے، سونی سیرت والا بنایا، فی ای صورت ما شاء، جس صورت میں اس نے چاہا اسی میں تجھے پیدا کیا، رکبکا، تجھے جوڑ دیا، کلا، ہرگز نہیں، بل تکذبون بالدین، بلکہ تم جھٹلاتے ہو قیامت کے دن کو، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، بے شک تمہارے اوپر حفاظت کرنے والے ہیں تمہارے اعمالوں کی، کرامن کاتبین، یعنی کرامن کاتبین، ملائکہ جو لکھنے والے ہیں، یعلمون ما تفعلون، جانتے ہیں وہ جو کوئی تم کلام کرتے ہو، اچھی کرتے ہو تب بھی لکھ لیتے ہیں، بری کرتے ہو تب بھی لکھ لیتے ہیں۔ اے انسان ذرا ویکھ تو صحیح، تجھے اپنے رب کے ساتھ کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا، کیسا صورت تجھے، تیری صورت بنائی اس نے، اعضاء برابر کیے، سونی سیرت والا، صورت والا تجھے بنایا، جس صورت میں چاہ اس نے تجھے بنا دیا، اب تیرے بازو ہیں برابر، ایک لمبا ہوتا اور ایک تھوڑا کم، کتنا تو برا لگتا۔
تیری دونوں ٹانگیں برابر ہے، ایک ٹانگ تھوڑی چھوٹی ہوتی ایک بڑی، کتنا تو جمپ لگاتا۔ کوڑے خراب، دو آنکھیں ایک متھے کے اوپر پیشانی پر ہوتا تو کتنا برا لگتا انا ٹریکٹر۔ تو اس طرح ایک کان ہے تیرے دونوں برابر ہے، ایک لمبا ہوتا ایک چھوٹا، کتنا برا لگتا تو، یا ایک ہی ہوتا تب بھی تو برا لگتا۔ آپ دیکھ تیرے ناک ہیں دو، اس کی سیٹیں ایک لمبی ہوتی ایک تھوڑی کم ہوتی، کتنا برا لگتا تو۔ آنکھیں یہ دیکھ تو، اپنے دانت دیکھ ذرا، ہونٹ دیکھ، انسان ذرا سوچ تو صحیح، یہ سب وجود تیرے کو میں نے ٹھمکا کے خوبصورت بنایا ہے، تب بھی تو مجھے چھوڑ کے اور طرف جاتا ہے۔ ذرا بتا تو صحیح میرے ساتھ کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا؟ اتنی نفرت تیرے سے، اتنی نفرت میں تو آ گیا۔ ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک آدمی تو نعمتوں والی جنت میں ہوگا۔ یہ تو انسان بڑا سمجھ سکتا ہے نا، بندہ بچپن سے جس کے ساتھ اچھائی کرتا رہے نا، بچپن سے وہ بچپن سے اس کی دوستی ہو، بچپن سے اچھائی کرتے کرتے جب وہ بڑا ہو جائے تو تھوڑا سے اس سے نفرت کا اظہار کرے تو وہ پھر سب بچپن والی باتیں نکالتا۔ دیکھ دیکھ تیرے سے، ہاں ویکھے نا تو کس چیز نے نفرت میں ڈالا تجھے؟ تو دوسروں کے ہاتھ میں چڑھا، دوسروں نے تجھے غلط پٹی پڑھائی، تب تو میرے خلاف ہو گیا۔ یہ سارا کام ایسا، اور روتا روتا انسان بس نہیں کرتا۔ اب اس کو یہ تو پتہ چلتا ہے کہ یہاں تو دکھ تکلیف ہو رہے، تو جس خدا نے پیدا کیا ہے، کھلایا ہے سب کچھ، اس اللہ کی نافرمانی کرے تو اس اللہ کو کتنا انسان کے اوپر آخر غصہ آئے گا کہ وہ اس کو کچھ بھی نہیں آتا تھا لیکن میں نے اس کو بولنا بھی سکھایا تھا۔ فرمایا کہ تو چلتا پھرتا ہے، قیامت کا منکر بنا پھرتا ہے، تیرے اوپر کرامن کاتبین ہیں جو تیرے اعمال کو لکھ رہے ہیں۔ اللہ کے کرامن عزت والے ہیں، معزز ہیں اللہ کے ہاں، کاتبین جو ہر چیز کو لکھنے والے ہیں، یعلمون ما تفعلون، جو تو وہ کرتے ہیں یا جانتے ہیں وہ جو تم کرتے ہو، جو فعل بھی کرتے ہو وہ جانتے ہیں، وہ ہر فعل لکھ لیتے ہیں۔ ان الابرار لفی نعیم، بشارت بے شک نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے، وان الفجار، بے شک گناہگار مشرک لفی جہیم، جہنم میں ہوں گے، یصلونہا یوم الدین، داخل ہوں گے وہ اس کو یوم الدین، قیامت کے دن۔ وما ہم، یہ دعوی صورت، نہیں ہوں گے وہ انہا اس جگہ سے بغائبین، غائب ہونے والے۔ جو بندے کی جگہ ہے وہاں جگہ کے قائم ہو جائے گا اور اپنی جگہ پر کھڑا ہوگا تو وہاں سے غائب بھی نہیں ہو سکے گا کہ یہاں سے ادھر ادھر چلا جائے۔ وما ادراکا، کیا معلوم تجھے، ما یوم الدین، کیا ہے قیامت کا دن، ثم ما ادراکا، پھر کیا معلوم تجھے او ملک، ما یوم الدین، کیا ہے انصاف کا دن، یوم، وہ یوم لا تملک، یہ تو وہ دن ہے نہیں ہوگا مالک، نفس لنفس شیئا، کوئی جی کسی جی کا کچھ بھی، کوئی جی کسی جی کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ والامر یومئذ للہ، اس دن سارے حکم اللہ کے لیے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون۔ اس کی صورت کا بھی موضوع، کوئی شخص اپنا نام بھی خارج نہیں کرا سکے گا۔ اوپر تھا نا کرامن کاتبین، ہر چیز لکھ لیتے ہیں، دفتر نامے محفوظ ہیں۔ اب اس صورت میں ہوگا کہ وہ دفتر نامے میں اتنا نام پختہ ہے کوئی اپنا خارج ہی نہیں کروا سکے گا کہ چلو نام خارج کرا دیتے ہیں تب بھی جان بچ جائے گی، نہیں، اس دفتر نامے سے کسی کا نام خارج ہی نہیں ہوگا۔ سکول ہوتا تھا نا، لڑکے جب پڑھتے تھے، جب ان کا فارم ماسٹر حاضری لگاتا نا تو جو غیر حاضر ہوتا وہاں نقطہ تھوڑا سا لگا دیتا، بھئی یہ غیر حاضر ہے، ہو سکتا ہے اس کی درخواست آ جائے۔ پھر وہ لڑکے کو دیر سے آتے تو وہ اسی وقت نقطے کو پور کر لیتے ہم حاضر ہیں، یا دوسرے دن وہ ٹائم سے پہنچ جاتے
فارم ماسٹر کے آنے سے پہلے پہلے باقی طلباء سے بھی آنے سے پہلے پہلے رجسٹر کو چیک کرتا استادوں نے کیا چیز لگائی ہے، دیکھتا کہ یہ جگہ ویران پڑی ہے۔ بعض ہوتے تھے نا فارم ماسٹر نرم استاد، وہ کہتے غیر حاضری نہیں لگاتے، ہو سکتا ہے بیچارے کی مجبوری ہو، چلو بعد میں اس کی درخواست لکھ لیں۔ دیکھتے جگہ خالی ہے وہاں اس کو پور کر دیا، لکیر لگا دی، جی سر ہم بھی حاضر ہیں، تو وہ رجسٹر اپنا پور کرا دیتے تھے، نام نکلوا لیتے تھے۔ لیکن یہ جو رجسٹر ہیں کرامن کاتبین والے اتنے پختہ ہیں، یہاں کسی کی سفارش ہی نہیں چلے گی اور نام بھی خارج نہیں ہوگا۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، بڑی بربادی ہے کام کرنے والوں کے لیے۔ یہ ان کا ہے کہ جو لوگ ماپ کے لیتے ہیں لوگوں سے تو پورا پورا وصول معاف کرتے ہیں، اور جب دینے کی باری آتی ہے تو کام کر کے دیتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے بڑی ہی ہلاکت ہے۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، بڑی بربادی ہے کام کرنے والوں کے لیے۔ الذین، وہ لوگ، یہ تشریح ہے مطففین کی۔ الذین، وہ لوگ، اذا اکتالوا علی الناس، جب ماپ کر لیتے ہیں علی الناس، لوگوں سے، یستوفون، پورا پورا وصول کر کے لیتے ہیں۔ جب لینے لگتے ہیں آپ دیکھیں گے جٹوں کو ایک سا پیمانہ لکڑ کا ہے، آپ تو وزن کر لیتے نا ہر چیز کا، لیکن سا جب گندم اس کے اندر ڈالتے ہیں تو جٹ کے کو بعض بڑے ماہر ہوتے ہیں، اوپر کھڑا کرتے جاتے ہیں، مینار پاکستان بنا دیتے ہیں، اتنی اوپر گندم کھڑی کرتے ہیں اس کے اوپر، ان کے پاس طریقہ ہوتا ہے۔ جب لینے لگیں گے ایسا کریں گے، جب دینے کی باری آئے گی نا جلدی ایسے اٹھانے گے تو پھر بھی تھوڑا ہاتھ ایسا کریں گے تاکہ گندم اوپر سے گر جائے، یہ بڑا طریقہ ہوتا ہے۔ یا ایسے آج بھی جو وزن ہے، یا تو ترازو کو زور سے، اس 2 پیاز آئیں گے تو ایک ماریں گے زور سے جو نیچے گرا، آج جی جلدی کر، وہ کہ صاحب ابھی تھوڑی دیر تو برابر، وہ بس لے جا تیرے لیے اکیلے یا، تو یہ نہیں، آپ تو لوگ اس طرح کرتے ہیں۔ یا بعض ترازوں کے نیچے لوگوں نے مقناطیس لگایا ہوتا ہے، یا بعض لوگ ترازوں کو ہاتھ کے ساتھ اس طرح کر لیتے ہیں۔ ایک ساتھی مجھے بتا رہا تھا، پیچھے پڑھتے میں نے بتایا نا کہ 2 پیاز آتے یا آلو، تو پھر وہ ایک زور سے مار کے پھر اٹھا کے دے دیتا ہے تاکہ دوسرا نہ دینا پڑے۔ تو کبھی مکنا اس نے کال کر کے مجھے پتا، استاد جی ایک اور صورت بھی ہے۔ میں جی بتاؤ، کہتا ہے وہ ترازو جب ہاتھ سے تولا جاتا ہے نا ایسے ناپ کے، تو وہ اس جگہ کی ایسے کرتے ہیں، زور دے دیتے ہاتھ کے ساتھ تاکہ وزن زیادہ ہوئے، چیز کام چڑھے۔ بالکل بات اس طرح ہے، جب وہ ترکڑی جو زیادہ تر یہ منڈیوں کے اندر لوگ اٹھا کے لے جاتے ہیں، اس کے اندر یہ بےایمانی کر جاتے ہیں، پیمانہ ایک سائڈ پر اپنے ہاتھ کے ساتھ دباؤ کے ذریعے اس کو دبا دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ کہتا ہے ایسے کمی کرنے والوں کے لیے بربادی ہی بربادی ہے۔ فرمایا الذین اذا اکتالوا علی الناس، جب ماپ کے لیتے ہیں لوگوں سے، یستوفون، پورا وصول کرتے ہیں، وَإِذَا كَالُوهُمْ، جب ماپ کے دیتے ہیں ان کو، وزنوہم، یا وزن کر کے ان کو دیتے ہیں، تو یخسرون، نقصان کر کے دیتے ہیں، یعنی کمی کر کے دیتے ہیں۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، یہ ترغیب توبہ، آیا خیال نہیں کرتے یہ لوگ، انہم مبعوثون، بے شک وہ اٹھائے جائیں گے۔ کیا ان کا یہ خیال نہیں ہے کہ ہم نے ایک دفعہ اٹھنا بھی ہے، پھر حساب کتاب دینا ہے؟ کیوں ایسی بیمانیاں کرتے ہیں یہ لوگ؟ یوم عظیم، بہت بڑے دن کے لیے، یوم یقوم الناس، یہ تشریح ہے یوم عظیم کی۔ کون سا بڑا دن؟ یعنی خود اللہ تشریح کر رہے ہیں، فرمایا یوم یقوم الناس، جس دن کھڑے ہوں گے لوگ، لرب العالمین، رب العالمین کے لیے راہ دیکھتے ہوئے، کلا، ہرگز نہیں، ان کتاب الفجار، بے شک نامہ اعمال فجار کا، کافر و مشرکوں کا، لفی سجین، سجین میں ہوگا۔ یہ ہے
جزا مقدم ہے، یعنی ان کا اعمال محفوظ ہے۔ وما ادراکا، کیا معلوم تجھے، ما سجین، وہ کیا ہے نام اعمال، کتاب مرقوم، وہ ایک دفتر ہے لکھا ہوا، ویل یومئذ للمکذبین، بڑی بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، الذین یکذبون بیوم الدین، وہ لوگ جو جھٹلاتے ہیں قیامت کے دن کو، وما یکذب ما یکذب بہ، نہیں جھٹلاتے قیامت کے دن کو، الا کل معتد اثیم، مگر حد سے بڑھنے والا اثیم گناہگار۔ وہی قیامت کا منکر باندھ سکتا ہے جو عقیدے میں غلط ہو، معتدین حد سے بڑھنے والا یعنی عقیدے میں حد سے بڑھنے والا، اثیم گناہگار اعمال کے اندر۔ اذا تتلی علیہ، شکوہ جب پڑھا جاتا ہے اس کے اوپر آیاتنا، جب پڑھی جاتے ہیں اس پر ہماری آیتیں، یعنی قرآن جب ہمارا پڑھا جاتا ہے اس پر، قالا اس وقت کہتا ہے، اساطیر الاولین، یہ تو پہلے لوگوں کے قصے کہانی ہے، کلا ہرگز نہیں، یہ بات تو اصل نہیں ہے، اصل بات یہ ہے، بل ران علی قلوبہم، بلکہ زنگ چڑھ چکا ہے ان کے دلوں کے اوپر، ان کے کفر اور برے اعمال اور اناد و تکذیب کی وجہ سے، ما کانوا یکسبون، جو وہ کسب کرتے ہیں اعمال مشرکانہ کافرانہ، ان کے برے اعمال کی وجہ سے ان کے دلوں کے اوپر زنگ چڑھ چکا ہے، اس لیے یہ قرآن کو کہتے ہیں یہ تو پہلے لوگوں کے قصے کہانی ہے۔ کلا، یہ کلا بمعنی حق کا، پکی بات ہے، انہم، بے شک وہ، ان ربہم، اپنے رب سے، یومئذ، اس دن، لمحجوبون، روکے ہوئے ہوں گے دیدار الہی سے، اللہ ان کو اپنا دیدار نہیں کرائے گا، ثم انہم، پھر بے شک وہ، لصال الجحیم، جہنم میں داخل ہوں گے۔ محجوبین یہ عذاب روحانی، دیدار نہیں کرائے گا، انہم یہ عذاب جسمانی، جہنم میں اللہ ان کو داخل کرے گا، ثم یقالو، پھر کہا جائے گا ان مجرموں کو ذلیل کرنے کے لیے، ھذا الذی، یہ ہے جو کنتم بہ تکذبون، جس کو تم جھٹلاتے رہتے تھے، یہ دن تھا قیامت کا، یہ جہنم ہے جس کے تم منکر بنے رہتے تھے۔ کلا ہرگز نہیں، بشارت، ان کتاب الابرار، بے شک کتاب نام اعمال نیکوں کا، لفی علیین، البتہ وہ علیین میں ہوگا، وما ادراکا، کیا معلوم تجھے، ما علیون، کیا ہے وہ علیون، نام اعمال علیین میں رکھا ہوا کیا ہے تجھے پتہ، کیا معلوم تجھے کیا ہے، کتاب مرقوم، وہ بھی ایک دفتر ہے، مرقوم لکھا ہوا، یشہدہ المقربون، اور حاضر ہوتے ہیں وہاں نزدیک والے یعنی ملائکہ، ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ البتہ نعمتوں میں ہوں گے، علی الارائک، تختوں پر بیٹھے ہوں گے، ینظرون، دیکھ رہے ہوں گے عجائبات جنت، جنت کے عجیب عجیب نظارے کر رہے ہوں گے، تعرف فی وجوہہم، تو پہچان لے گا ان کے چہروں میں، نظرتاً تازگی نعیم نعمتوں کی، یسقون من رحیق مختوم، پلائے جائیں گے خالص شراب سے مختوم، جن کی مہر لگی ہوگی، ختامہ مسک، مہر ان کی مشک کی ہوگی، وفی ذالک، پس اس کے اندر، فلیتنافس المتنافسون، شوق رکھنے والے شوق رکھیں، جذبہ رکھنے والے جذبہ رکھیں، للچانے والے للچائیں اس کے اندر، دنیا لے اگر چاندے ہو، شوق رکھتے ہو، مال
دنیا والے کو چھوڑو، یہ آخرت کی شوق رکھو۔ وَمِزَاجُهُ، اور ملاوٹ اس کی من تسنیم، تسنیم سے ہوگی۔ عین یشرب، وہ چشمہ ہے پیئیں گے بیا اس چشمے سے مقربون، اللہ کے مقرب کی ہو یعنی سابقون۔ ان الذین اجرموا، یہ زجر ہے، بے شک وہ لوگ جو مجرم کانوں تھے دنیا میں، من الذین، ان لوگوں سے، آمنو، جو ایمان لے، یضحکون، ہنستے تھے، حقیران، مجرم دنیا کے اندر مومنوں پر ہنستے تھے۔ دیکھو مواعظ دیکھو، اس کے کپڑے دیکھو، اس کی چال دیکھو، واہ مواعظ واہ، ہنستا ہے۔ یہ ہے اکیلا خدا کو ماننے والا جس کا ایک ٹائم کا کھانے کا ہے اور ایک ٹائم کا ہے بھی نہیں۔ دنیا میں مجرم ہنستے تھے مسلمانوں کے اوپر۔ وَإِذَا مَرُّوا، اور جب وہ مجرم مشرک کافر گزرتے تھے، بہم، ان موعدوں کے ساتھ، یتغامزون، تو وہ آنکھ مچولی کرتے تھے۔ جب گزرتے نا وہ ان کے ساتھ تو ان کے ساتھ آنکھ مچولی کرتے، دیکھے یہ دی نماز اتھے نہیں ہوندی، مرکز چل آیا، یہ سارے بے دین آدھن، سانو کوئی مسلمان سمجھیں دے نہیں لوگ۔ جب وہ گزرتے تھے ان کے ساتھ تو یہ آنکھ مچول، دور ویکھا ہی اس دی پگڑی ویکھو، اس دی پگڑی ویکھ، وہ گالیاں سارے گلاں چھڑ سٹ ہوئے، ایدی جتی ویکھ ہوئے۔ اذا مروا بہم یتغامزون، جب وہ گزرتے نا ان کے ساتھ آ کے تو وہ آنکھ مچولیاں کرتے تھے۔ ویکھ ویکھ، اس چلدا ویکھ، چلدا ویکھ، بادشاہو یہ دیکھ کیا پدی تے کیا پدی دا شوربہ، اپنی زبان میں ہم کہتے ہیں نا، یہ مثال ایک بنی ہوئی ہے۔ تو دیکھو جی، ہم نے گوشت دیا تھا، یہ کہتے ہیں نہیں لیتا میں، تمہاری جائز ہی نہیں ہے۔ آج دیکھ یہ اذا مروا بہم یتغامزون، آنکھوں کے ساتھ اشارے کرتے۔ اور جب اذا انقلبوا، اور جب وہ لوٹتے الی آلہم، اپنے گھروں کی طرف، تو انقلبوا فاکہین، لوٹتے باتیں بناتے ہوئے۔ یہ تیسری عبارت، جب لوٹتے نا مشرک اپنے گھروں کی طرف، آج فلاں ملا ہے، اس کے ساتھ میرا باس مباحثہ ہوا، میں نے بولنے نہیں دیا اس کو۔ وہ کہتا تھا جو قبروں کے اوپر تم یہ چھاٹ ڈالتے ہو بالکل شریعت کے خلاف کرتے ہو، تم یہ کلخانیاں، تیجے، چلیسویں، یارویاں کرتے ہو، بالکل خلاف کرتے ہو۔ وہ کہتا تھا جو مار جائے وہ نہ سلام سنتا ہے نہ کلام سنتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، یہ باتیں کرنے لگے۔ جب یہ باتیں ہوئی میں نے جواب دیا، اس کو خاموش کرا کے رکھ دیا۔ جب لوٹتے ہیں وہ اپنے آل کی طرف تو انقلبوا فاکہین، اور خصوصاً جب گھر جائے گا نا تو بیوی کے آگے تو اور زیادہ یہ شور بچا دے گا۔ گلی پر جائے گا چپ کر کے چلتا جائے گا، چپ کر کے چلتا، جب یہ پہنچ جائے گا نا گھر میں، بس دروازہ بند کرے گا، پھر وہ محلے والے بھی ساتھ سنیں گے، میں نے ایسا کیا، پوچھنے والے پوچھیں گے نا گھر والے کیا ہو گیا، کہ بس یہ بولتا ہی جائے گا، بولتا ہی جائے گا، میں نے ایسے کر دیا، میں ایسے۔ ہماری زبان میں ایک مثال بنی ہوئی ہے، کہتے ہیں ہے تو یہ حقارت جھوٹی لیکن بات بڑی بنائی ہے انہوں نے۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ چیڑا گھر بیٹھا تھا نا، میں تجھے اپنی زبان میں سناؤں پھر اس کا مزہ آئے گا۔ چیڑا بیٹھا تھا گھر، چیڑی کے پاس، اوپر سے آیا عقاب۔ چیڑا کہنے لگا ہاتھ تیرے، میرا دل تو کرتا ہے عقاب کو پکڑ کے اس کی گردن مروڑ کے رکھ دوں، دل تو ایسے کرتا ہے۔ عقاب نے سن لیا، دور تھا سلیمان علیہ السلام کا، اس نے کہا حضرت جی ذرا چڑے کو سمجھاؤ اپنی اوقات چراوے، ایک گلا بڑیا اچا کردہ پہ، ذرا اس کو سمجھاؤ اپنے اوقات چراوے، اوقات انہاں کے کہتے ہیں صاحب یہ کہ یہ جی گل کیتی ایسا کہ گھر بیٹھا تے اس آکھیا
میرا دل تے ہی جاندے بھئی میں دی گردن مروڑ کے رکھ دیواں بس چھوڑ وجہ دیویں بھئی چڑے کو سڈایا گیا جی عقاب دے خلاف تسے گل کیتی ہے چڑا بیٹھا صاحب آ کے گل ہے ہوں کم از کم ساڈا اتنا آکی نہیں بنتا تو اپنی گھر وال دے سامنے تا ٹرا مار گنو صاحب ہوں اسا اتنا بھی ٹرا نہیں مار سکتے بھئی گھر والی کو بھی تسلی دے سکتے گھر والے تو ٹرا مار گنو کم از کم صاحب اتنی گرفت نہیں ہونی چاہیے ہاں یہ بھی جیرے گھر ویسی با راندے کو ٹرا تے ہاتھ میں کر دیتے ہے یہ باطل کا ہر دور کے اندر اس طرح چرچا رہا ہے جو باطل ہوگا بس وہ شور مچائے گا باتیں کرے گا مذاق کرے گا مویدوں کے اوپر اور گھر میں بیوی کے ساتھ پھر بیوی کیا کہتی ہے پتے پتے میں کو جیرا تو ہے وہ ایک بندہ آکھن لگا مثالیں ہماری زبان کے ہیں بڑی زبردست کہ اماں جی میں جیرے درخت دے لڑے تے بانا کاڑ تھیندے پوترا کہ تیرے لنگی ڈس دے ودے جیرا کھاندہ سادی حرام ہوئے اس دے لنگی ڈس دے ودے ان تو موید کو کینج چپ کر کے کرا کے آیا اسی لیکن گھر دے اندر کون چپ کرا سکتے بہرحال وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ آلِهِمُ انْقَلَبُوا فَاكِهِينَ جب وہ لوٹتے تھے اپنی آل کی طرف انقلبوا فاکہین لوٹتے تھے باتیں بناتے ہوئے آج ہم نے مویدوں کو یہ کر دیا ان کو وَإِذَا رَأَوْهُمْ اور جب دیکھتے تھے وہ مشرک کافر بتی رَأَوْهُمْ ان مویدوں کو قالو کہتے تھے اِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ بے شک یہ لوگ گمراہ ہیں مویدوں کو کہتے تھے گمراہ کن لوگ اپنے آپ کو کہتے تھے ہم صحیح مویدوں کو کہتے تھے جب بھی دیکھتے یہ لوگ ان ہؤلاء لضالون بے شک یہ لوگ گمراہ ہیں وما ارسلوا علیہم حافظین اور نہیں بھیجا گیا تھا ان کے اوپر ان کو حافظین نگران بنا کے اللہ کہتا ہے ہم نے نگران تو نہیں بنایا تھا ان کے اوپر ان کو کیا ہے کہ غلطی نکالے فلاں فلاں فالیوم الذین